پوائنٹ آف پبلک کیجیے. بہت شکریہ آپ کا میڈم. سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا یا ان پہ جو اٹیک کیا گیا, ایسا کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. اور ایک طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹ میں موجود ہوں, ورنہ آج کل یہ ہے کہ کہیں پہ گیس نہ آئے, بجلی نہ آئے, کوئی اور کنٹیمپٹ کرے, کہیں کچھ اور ہو جائے تو میرا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے. لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. جسٹ ٹو سیٹ دا ٹون, میں ایک شعر سے سٹارٹ کروں گا اپنی پوائنٹ آف آرڈر پہ کنسرن. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو نہ دکھا غرور, تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. میں شروع کرتا ہوں جی. اللہ has been very kind. پروردگار کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دی, وہ موقع دیا آپ لوگوں کے بیچ میں, پاکستانیوں کے بیچ میں, کہ میں ایک پیج پہ پوری قوم کو لے آیا ہوں, سارے پارلیمان کو لے آیا ہوں, ساری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے آ گیا ہوں. اور وہ ہے عدل اور انصاف کا فورم, جس کے اوپر پوری پاکستان نے لبیک مجھے کہا ہے. اور آج ہم جب اس مسئلے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایوان میں یہاں موجود ہیں, تو اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں ایک چیز کے اوپر, آئین اور قانون کی بالادستی, جمہوریت, ایگزیکٹو, جوڈیشری, جو پلرز ہیں اس کے ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج شاید ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم, میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں, میں بلنٹ آدمی ہوں, مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی, ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا, تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت ملی تھی, اس وقت بھی نہیں ملا, اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہم کنڈکٹ, کسی جج کے بارے میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور یہ رولز آف دا بزنس کے تحت, لیکن آئین اور قانون مجھے مس کنڈکٹ پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے. اور اس مس کنڈکٹ کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں, بلیم نہ کریں, اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم, کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں, شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا, اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے, تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دیں سمیت میرے, یا سینیٹر کو بھی دے دیں, کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں, باقی سب کی ہے, ہماری نہیں ہے. میڈم, یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. لا منسٹر صاحب, آپ کی بھی توجہ کی ضرورت پڑے گی. لاہور ہائی کورٹ ایک 7 فروری 2023 کو خط لکھ رہا ہے. یہ سنیے گا جی بڑا غور سے. لاہور ہائی کورٹ لکھ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے چیئرمین باکسز میچز کے لیے 30 VIP کارڈز فیملیز کے لیے, ریڈ سٹکر گاڑیوں کے لیے کہ چل کے جانا نہ پڑ جائے, تھک جائیں گے, کیونکہ آپ جج ہیں. پھر ہر میچ کے 25 VIP پاسز دیے جائیں گے. اور یہ خط ہائی کورٹ لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا. شواہد, کوڈ آف کنڈکٹ, صادق امین,
greed سینیٹر صاحب اس کی تاریخ کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیٹ؟ 7 February 2023. آئی سی. اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے، جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دی ہے، کسی پہ حملہ کر دیا ہے، تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا، تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد، ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد، اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کو صادق اور امین کے زمرے میں لا کر، جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا، اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VVIP along with red sticker for their cars تاکہ واک نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے؟ سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا، اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی باکر نجفی صاحب لیٹر کے تھرو، یہ لیٹر ہے، لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے، کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی، فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے، جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن، چھوڑنا اور پک کرنا، اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے، آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے، لیکن اپنے پرکس، پریولیجز، اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو؟ اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس، اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں، تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا؟ اس کا فیصلے کا کیا ہوگا؟ اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا، پارلیمنٹیرینز کے اوپر، تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئیں، جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے، اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو اس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، صادق اور امین کی بات کی، اپنے پرابلمز بتائے، ہم نے لبیک کہا، ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں، یہ ہاؤس بتائے، یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے یہ کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹیمپٹ، آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی.